اوہ! وہ چونک پڑے، پھر بولے، خانہ بدوشوں کا کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، وہی گا رہے ہیں، نغمہ سرا ہے۔ آہ! کیا حسین آواز ہے، بول سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نہیں، سرائے کی زبان ہے، وہ جو گا رہی ہے اس کا مفہوم ہے، وہ مجھے دور کے صحرا میں تنہا چھوڑ گیا ہے اور خود تاروں کے سنگ چاند نگری میں رہتا ہے۔ واہ! کیا پرسوز آواز ہے۔ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ میں نے گردن اونچی کر کے دور تک دیکھتے ہوئے کہا۔ فاصلہ بہت زیادہ ہے، محسوس نہیں کر رہے آواز کتنی ہلکی ہے؟ ہوا کے دوش پر یہاں آ رہی ہے، ہمیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ ویسے سلطان، یہ آواز بھی اس صحرا کی آواز ہے، تمہیں یہ آواز کہیں اور نہیں مل سکے گی۔ کیوں؟ بس قدرت کا عطیہ ہے، صحرا میں گونجنے والے یہ نغمے حواس چھین لیتے ہیں۔ خانہ بدوش کیا ہوتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ اعتماد بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اس آواز کو سن رہے تھے، پھر وہ آہستہ سے بولے، واہ! کیا بات ہے، کہہ رہی ہے، میں نے تیری محبت کی راہوں میں سب کچھ لٹا دیا ہے، اور اب میری بے نور آنکھوں میں آنسوؤں کے چند قطرے تیری یاد بن کر رکھے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے۔ نغمہ ختم ہو گیا، اعتماد بھائی بولے، آؤ واپس چلیں۔ واپس؟ میں نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ چلو گے نہیں؟ ان خانہ بدوشوں کو دیکھا نہیں جا سکتا؟ دکھا دیں گے کسی دن۔ وہ رک گئے، ان کی نگاہیں ایک طرف اٹھ گئیں اور وہ ساکت ہو گئے۔ میں نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا تو مجھے وہ بھی نظر آ گیا جسے دیکھ کر اعتماد بھائی ساکت ہو گئے تھے۔ پیلے اور کالے دھبوں والا ایک ناگ جو کنڈلی مارے کوئی 2.5 فٹ اونچا پھن اٹھائے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی 1.5 بالشت کی چوڑائی میں اس کا پھن تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک ناقابل یقین تھی۔ خبردار، ہلنا نہیں سلطان، یہ دھامنی ہے، صحرا کا سانپ، انتہائی خطرناک اور زہریلا۔ غلطی ہو گئی، گاڑی میں رائفل موجود ہے، کاش اٹھا لاتا۔ اوہ نہیں، جب تک یہ کھڑا ہے جگہ نہیں چھوڑنا۔ مگر میں شاید اعتماد بھائی کی آواز بھی نہیں سن پا رہا تھا۔ سانپ کی ننھی آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ آنکھیں، آہ! یہ آنکھیں، یہ تو چندریا کی آنکھیں تھیں، یاس میں ڈوبی ہوئی، شکایت کرتی ہوئی، اور میرے ذہن میں عجیب سی کھلبلاہٹ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا میں، کیا چاہتا تھا۔ پھر سانپ نے پھن سکیڑا اور اس قدر برق رفتاری سے وہاں سے آگے بڑھا کہ یقین نہ آئے۔ اعتماد بھائی نے گہری سانس لے کر کہا، خدا کی پناہ، میں نے سنا بہت کچھ ہے، دیکھا آج ہے۔ یہ روایتی سانپ ہے، بہت کم نظر آتا ہے، گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتا ہے اور طاقتور اتنا ہوتا ہے کہ… وہ مجھے دھامنے کی کہانی سناتے رہے، لیکن میرا ذہن ان آنکھوں میں کھویا رہا۔ یہ کیسا وہم تھا؟ سانپ کی آنکھوں کا چندریا کی آنکھوں میں بدل جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ میرے دل میں چندریا کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، پھر مجھے بار بار اس کے نشان کیوں ملتے ہیں؟ اس کے بارے میں کس سے پوچھوں؟ اعتماد بھائی جیپ میں بیٹھ کر چل پڑے۔ لطف آ گیا یار، اچھا خاصا ایڈونچر رہا یہ تو۔ کل کی رات اور بھرپور ہوگی، کیونکہ کل چاند کی 14 تاریخ ہے۔ خاصی رات گئے گھر میں داخل ہوئے تھے، ملازم نے دروازہ کھول دیا، نویدہ اور بچے سو گئے تھے۔ اعتماد بھائی سرگوشی میں بولے، جاؤ سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے اور میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ پھر میری نگاہ بے وجہ ایک طرف اٹھ گئی اور میں چونک پڑا۔ ایک نگاہ میں نے پہچان لیا، وہ ماجھی ہی تھی، جائے نماز پر کھڑی ہوئی تھی۔ کمال ہے، میں نے دل میں سوچا، اس عمر میں اتنی عبادت گزاری۔ میرے دل میں ایک اور احترام پیدا ہو گیا۔ میں عجیب سی بےقلی کا شکار تھا، ایک نامعلوم سی بےقلی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ کانوں میں وہی نغمہ صحرا گونج رہا تھا۔ رات کچھ پرسکون نہیں تھی۔ دوسرے دن اعتماد بھائی پھر چلے گئے، دوپہر تک میں بھی پھر کہیں نہ نکلا۔ پھر میرے دل میں خیال گوندا، کیوں نہ آج بھی اسی صحرا کا رخ کروں۔ یہ خیال دل پر کچھ ایسا جما کہ تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر سرشار نکل کھڑا ہوا، راستے ذہن نشین کر لیے تھے۔ یہ طویل مسافت اس وقت ختم ہو گئی جب آسمان پر تارے چٹک آئے اور چاند سر ابھارنے لگا۔ تا حد نظر آسمان کی طرح زمین پر بکھرا ہوا صحرا، جیپ جہاں تک ساتھ دیتی رہی، اسی لیے آگے بڑھتا رہا۔ جب یہ احساس ہوا کہ آگے چل کر وہ ریت میں پھنس جائے گی تو میں نے اسے روک کر انجن بند کر دیا اور نیچے اتر آیا۔ نیچے قدم رکھا ہی تھا کہ کانوں میں وہی نغمہ صحرا گونجا، وہی دل کھینچ لینے والی آواز۔ میرے قدم آگے بڑھنے لگے، آگے اور آگے، چلتا ہی گیا۔ پھر دور سے کچھ سیاہ دھبے نظر آئے، متحرک، آگ کے کونتے لپک رہے تھے اور نغمے کی لے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس آواز نے مجھے بے خود کر دیا تھا۔ میں انہی دھبوں پر نگاہ جمائے کھڑا تھا کہ اچانک ایک پھنکار سنائی دی، ایک خوفناک پھنکار۔ اس آواز نے مجھے چونکا دیا اور میرے قدم رک گئے۔ تب میں نے وہی ناگ دیکھا، پتہ نہیں ناگ تھا یا ناگن۔
اعتماد علی نے اسے دھامنی کہا تھا۔ خوفناک ناگ چکی کے پارٹ جیسا پھن اٹھائے کھڑا تھا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس خوف کے عالم میں اعتماد علی کی ہدایات بھول گیا۔ 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر بائیں سمت دوڑ لگا دی۔ اس وقت مجھ پر دوہری کیفیت طاری تھی۔ ایک طرف سانپ کے خوف نے مجھے حواس باختہ کیا تھا تو دوسری جانب وہ پرسحر آواز مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس وقت بھی دل میں یہ خیال نہ پیدا ہوا کہ واپس جیپ کی جانب بھاگوں اور یہاں سے فرار ہو جاؤں، بلکہ میں سانپ سے بچ کر خانہ بدوشو تک پہنچنا چاہتا تھا، جن سے اب میرا فاصلہ بہت کم ہو گیا تھا۔ غرض یہ کہ میں کافی دیر تک بھاگتا رہا، پھر رکا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ سانپ سے میرا کتنا فاصلہ ہو گیا ہے۔ وہ اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی اور پھر اسی جانب بڑھنے لگا۔ راستہ بے شک مختلف ہو گیا تھا، لیکن یہ حیرت کی بات تھی کہ خانہ بدوشو سے فاصلہ بھی کم ہو گیا تھا اور اس طرف بے تحاشا بھاگنے کے باوجود میں اس سمت پہنچا تھا۔ اب بھی راہ میں بہت سے ریتیلے ٹیلے رکاوٹ تھے اور ابھی انہیں عبور کر کے خانہ بدوشو تک پہنچنا تھا۔ چنانچہ تھوڑا سا مطمئن ہونے کے بعد میں نے پھر اس جانب رخ کیا، لیکن ناگ میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ایک ٹیلے کے عقب سے دوسری جانب نکلا ہی تھا کہ پھر پھنکار سنائی دی۔ اس بار وہ میرے بائیں جانب تھا اور شدید غصے کے عالم میں اپنا پن پٹک رہا تھا۔ میں نے پھر دوڑ لگائی، لیکن اس طرح کہ سانپ سے میرا فاصلہ دور ہو جائے۔ سانپ میرا مستقل تعقب کر رہا تھا اور ہر بار میرے راستے میں مزاحم ہو رہا تھا، لیکن میں بھی دھن کا پکا ہی تھا اور راستے بدل بدل کر بھاگتا ہی رہا، یہاں تک کہ آگ کا وہ الاؤ مجھے بالکل قریب نظر آنے لگا جس پر لکڑیاں چنی ہوئی تھیں اور اس کے ارد گرد سائے رقصہ نظر آ رہے تھے۔ خانہ بدوشو سے اب میرا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ڈھیلے ڈھالے لباسوں میں ملبوس بے شمار افراد وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ایک دائرہ سا بنایا ہوا تھا، مشعلیں بھی جل رہی تھیں اور وہ الاؤ بھی۔ دف کی آواز اب میرے بالکل قریب تھی اور میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک ٹیلے پر رک کر میں نے سب سے پہلے اپنے اطراف پر نظر ڈالی۔ ناگ اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بالآخر میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد خانہ بدوشو کے اس پڑاؤ کی جانب بھرپور نظر ڈالی۔ چھوٹے چھوٹے چیتڑوں سے بنے ہوئے خیمے استادہ تھے، بہت ہی چھوٹے۔ ان کی افادیت بس یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ انسان ان کے نیچے گھس کر بارش یا شبنم سے محفوظ ہو جائیں، ورنہ ان خیموں میں اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ طرح طرح کا سامان بکھرا ہوا تھا، برتن بھاڑے بھی تھے اور لکڑیاں وغیرہ۔ ایک جگہ چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی تھی اور 2 عورتیں اس کے گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر مرد ایک گھیرا بنائے ہوئے موجود تھے اور ان کے درمیان 2 عورتیں دف کی تھاپ پر رقص کر رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ گانے کی پرسحر آواز جس جانب سے اٹھ رہی تھی، وہاں میں نے ایک بھاری بھرکم بدن کی عورت کو دیکھا جو مقامی زبان میں کچھ گا رہی تھی۔ بول بے شک میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ نغمہ بے حد پراسرار نوعیت کا حامل تھا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا اور اب میرے اور ان کے درمیان کوئی 15 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ لوگ اپنی دھن میں مست تھے، یہاں تک کہ مجھے دیکھ لیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ مجھے خوش آمدید کہیں گے، لیکن اچانک ہی میں نے ان کی آواز کو رکتے ہوئے محسوس کیا، پھر رقص بھی رک گیا۔ گانے والے بھی خاموش ہو گئے اور وہ سب کے سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر میں نے کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، وہ سب کے سب میری جانب متوجہ تھے۔ مجھے ذرا سا افسوس ہوا، میں نے ان کی رنگ رلیوں میں مداخلت کی، بجائے اس کے کہ وہ اپنا سلسلہ جاری رکھتے اور مجھے اپنے درمیان مدعو کرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا انداز ناخوشگوار ہے۔ پھر چند افراد چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کون ہے تو؟ میں نے بڑی بڑی مونچھوں والے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ اس کے داہنے گال پر بہت بڑا گول کالا نشان تھا، چوڑا چکلا بدن تھا اور چہرے پر جو تاثرات تھے وہ خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، تمہارا مہمان ہوں، دور سے تمہاری آواز سن کر تمہارے نزدیک آیا ہوں۔ کون ہے رمبھو؟ ایک بوڑھی آواز سنائی دی۔ زبردستی کا مہمان ترکھان بابا، اس شخص نے گردن گھما کر جواب دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، مہمان وہ ہوتے ہیں جنہیں مہمان بنایا جائے، تو زبردستی کا مہمان کہاں سے آ گیا؟ نہیں، تم لوگوں کا یہ پرسحر فنکشن مجھے ادھر لے آیا۔ گانے کی یہ حسین آواز اور اس پراسرار صحرا میں تم لوگوں کی یہ دلچسپ محفل مجھے تمہاری جانب کھینچ لائی ہے۔ اچھا، ایک بات تو بتا۔ پوچھو۔ ہم تیرے گھر آتے ہیں کبھی؟ بول، ہم تمہارے شہروں میں آ کر تمہاری محفلوں میں گھستے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے عزت دار تو نہیں ہو جاتے، اور پھر دوسروں کی عزتیں لوٹنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ مگر بھائی، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں بس یوں ہی صحرا کی سیر کر رہا تھا، تمہاری آواز سنائی دی تو میں تمہارے درمیان آ گیا۔ میں بھی تو تجھ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ ہم تمہارے گھر میں ہونے والی رنگ رلیوں میں کبھی مداخلت کرتے ہیں؟ اگر ہم تمہارے گھر میں گھسیں تو تم ڈنڈے مار مار کر ہمیں باہر نکال دو۔
کتے ہیں ہم، تم لوگ کتا سمجھتے ہو ہمیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے قبیلوں میں کیوں گھستے ہو، ہماری لڑکیوں کو پاگل بنانے، انہیں اپنی دولت کی چکا چوند دکھانے، عیاشی کرنے، ہمارے لیے مشکل بنانے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اتنی دیر میں ایک بوڑھا آدمی آگے آ گیا، اس کے ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا، آنکھیں روشن تھیں، چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، تم جانتے ہو اسے ترکان بابا؟ وہی دشت ہے، وہی پاپی ہے، وہی مورکھ ہے، پھر آ مرا ہمارے بیچ، مار ڈالو اسے، لاش گرا دو اس کی۔ یہ پاپی کتا ایک بار پھر ہمارے بیچ میں آ گیا ہے، گم ہو گیا تھا، کھو گیا تھا، مگر اس کی موت اسے ہمارے پاس لے ہی آئی۔ مار ڈالو اسے، رمبھو جیتا نہ جانے پائے آج، بڑی دکھ دی ہیں اس نے ہمیں، مار دو اسے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے بہت سے خنجروں کی چمک دیکھی جو انہوں نے اپنی بیٹی سے کھینچ لیے تھے۔ اس صورتحال کی مجھے توقع نہیں تھی۔ وہ لوگ میرے گرد گھیرا ڈال رہے تھے اور میں عجیب خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ رہا تھا کہ دفتن ہی نقاروں پر چوٹیں پڑیں، بڑی زوردار آوازوں کے ساتھ گھنگرو چھن چھنائے اور نہ جانے کہاں سے کوئی ان لوگوں کے درمیان گھس آیا۔ سیاہ لبادے میں ملبوس، پورا وجود سیاہ کپڑوں سے ڈھکا ہوا، بہت ہی بڑے بڑے سیاہ رنگ کے شامیانی جیسے دو بازو فضا میں لہرا رہے تھے اور ان سے سیاہ کپڑا لٹک رہا تھا۔ ایک عجیب و غریب شخصیت تھی۔ اس نے ایک ہیجانی رقص شروع کر دیا اور گھنگروں کی تیز جھنکار اور ہیجانی رقص کے انداز نے ان لوگوں کو چند لمحات کے لیے اس کی جانب متوجہ کر دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس قدر تیز رقص کر رہا تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے گھنگروں کی جھنکار ایک لامتناہی جھرنے کی مانند لگ رہی تھی جو بلندیوں سے مسلسل گر کر زمین پر شور پیدا کرتا ہے، اور وہ اتنا پھرتیلا اور چاقو چوبند تھا کہ آن کی آن میں اس نے میرے گرد چکر لگا کر خنجروں سے مسلح افراد کو پیچھے کر دیا۔ رمبھو اور تھرکان بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ اصل میں یہ رقص اس قدر تیز اور ہیجان خیز تھا کہ وہ لوگ بھی ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو گئے تھے۔ سیاہ لبادہ اتنی تیزی اور اتنے بڑے پھیلاؤ میں لہرا رہا تھا کہ اس کے درمیان تقریباً ڈھک ہی گیا تھا۔ تب اچانک سیاہ لبادہ میرے گرد پھیل گیا اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نرم و نازک بدن نے مجھے دھکا دیا ہو۔ میں اس سیاہ لبادے کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا رقص اس قدر طوفانی تھا کہ سیاہ لبادہ ایک مرغولی کی مانند میرے جسم کے گرد لپٹتا ہی گیا تھا۔ نقارے بج رہے تھے اور میرا ذہن معاف سا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر شاید میں ہوش و حواس سے عاری ہو گیا، کیونکہ نقاروں کی آواز مدھم ہوتی ہوئی میرے کانوں سے بالکل مفقود ہو گئی تھی، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اب ان لوگوں کی آوازیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ تب لبادہ اچانک ہی میرے جسم پر سے بھی ہٹ گیا اور میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے چاروں طرف خاموشی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں سارے خانہ بدوش کہاں چلے گئے تھے۔ وہ خیمے بھی یہاں نہیں تھے۔ ہاں، چند گز کے فاصلے پر میری جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ سیاہ لبادے والے شخص نے اپنا چہرہ کھولا اور دوسرے لمحے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چاند کی روشنی میں اس چہرے کو پہچان گیا تھا۔ وہ چندریا تھی۔ ہاں، چندریا ہی تھی، اور اس وقت اس قدر خوبصورت نظر آ رہی تھی کہ اس پر سے نگاہیں ہٹانے کو جی نہیں چاہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی اور سرخ سرخ ڈورے تھے۔ موت کے منہ میں کودنے کا تمہیں بہت شوق ہے بابو جی؟ مرنا چاہتے ہو؟ ارے جن لوگوں کے سینے میں گھاؤ لگائے ہیں وہ تو تمہاری طرف سے کھو ہی گئے تھے، پھر جگا دیا تم نے انہیں۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں ادھر مت جاؤ، راستہ روکا تھا تمہارا، پر تم نہ مانے۔ کیوں موت کو آواز دے رہے ہو بابو جی؟ میں تو تمہارے جیون کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتی رہی ہوں، اور تم خود موت کے منہ میں جا کودے۔ ہائے، اب نہیں کہہ سکتی میں کہ آگے کیا ہوگا۔ تم نے اپنے لہو کی خوشبو سنگھا دی ہے ترکان بابا کو۔ ارے تمہیں کیا معلوم کیا ہوا ہے، کیا جانو تم؟ بابو جی میرا ہاتھ پکڑ لو، مجھے اپنی چھاتی سے لگا لو، سویکار کر لو مجھے، میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گی۔ نہیں تو یہ لوگ، اب تو ان لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا ہے بابو جی۔ ہائے میں کیا کروں، اس دن سے ڈرتی تھی، تم خود ان کے بیچ آ گئے، میری نہ مانے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ چکر مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ اور یہاں، اور پھر اس کی بکواس، کیا کہہ رہی ہے وہ؟ میں نے چند لمحات اسے غور سے دیکھا اور پھر کہا، چندریا، آج میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ نہیں بابو جی، یہ سمے نہیں ہے کسی بات کا، بھاگ جاؤ، تمہیں بھگوان کا واسطہ، وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں، اب وہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ ہائے، وہ تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے، اب تو مجھ پر بھی پابندی لگ جائے گی، دیکھو کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ ہے بھگوان، وہ یہ تو نہ سمجھ پائے ہوں کہ تجھے بچا کر لانے والی میں ہوں۔ نہیں تو ارے بھاگو، تمہیں بھگوان کا واسطہ بھاگو، وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں۔ اور واقعی میں نے اس جانب دیکھا جدھر مجھے بہت سے افراد اس طرف دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت واقعی جو صورتحال پیش آئی تھی اس کے تحت کسی حماقت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے بھاگ جانا زیادہ مناسب تھا۔ پھر میں نے کہا،
تیرا شکریہ چندریا، تو نے میری جان بچا لی، لیکن سمجھ کچھ نہیں پایا ہوں میں، سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، تمہیں بھگوان کا واسطہ بھاگ جاؤ، اس نے کہا اور میں جیپ کی جانب لپکا۔ پھر جیپ اسٹارٹ کر کے میں نے ریورس کی اور اس کا رخ موڑ کر اس برق رفتاری سے اسے چھوڑا کہ مجھے خود بھی ہنسی آنے لگی۔ اونچے نیچے ٹیلوں پہ اچھلتی ہوئی جیپ تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور میں عقب نما آئینے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ مسلسل میرا پیچھا کر رہے ہیں، اور میں پھر جب تک اس ریتیلی ریگستان سے باہر نہ نکل آیا میں نے ان لوگوں کو اپنے پیچھے ہی پایا۔ لیکن ریگستان سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی وہ لوگ رک گئے تھے اور میں تیزی سے جیپ دوڑاتا ہوا دور نکل آیا تھا۔ عقل چکرا گئی تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بری طرح بھاگنا پڑا تھا ورنہ وہ خانہ بدوش، وہ اچانک میرے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ کیا سمجھ رہے تھے وہ؟ اور پھر چندریا، وہ کم وقت وہاں کیسے آ گئی؟ اس نے کیا ہجانی رقص کیا تھا؟ اس کے علاوہ وہ مجھے اپنے سیاہ لبادے میں لپیٹ کر جیپ تک کیسے لے آئی تھی جبکہ میں نے تو قدم بھی نہیں اٹھائے تھے؟ آخر یہ کیا اصرار تھا؟ اب تو عقل نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ کس سے اس بارے میں معلوم کروں؟ کسی کو کیا بتاؤں؟ خود بھی تو کچھ عقل میں آئے۔ خدا خدا کر کے گھر پہنچ گیا، جیپ کھڑی کی اور اندر داخل ہو گیا۔ حویلی سنسان تھی، سب لوگ سو چکے تھے۔ آج میری حالت بھی بہتر نہیں تھی، اب احساسات کچھ عجیب شکل اختیار کر گئے تھے۔ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک ماجھی پر نگاہ پڑی، سفید لباس میں ملبوس پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ ماجھی نے پانی میری طرف بڑھایا، مجھے احساس ہوا کہ مجھے شدید پیاس لگ رہی ہے۔ میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر خالی کر دیا اور اس نے خالی گلاس لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شکریہ ماجھی، لیکن تم اس وقت… میں نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ وہ گلاس لے کر واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں ایک قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ ماجھی، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے اطمینان رکھو، میں ایک شریف آدمی ہوں، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر بولی، کمرے میں چلیے۔ میں نے ماجھی کو چندریا کی پوری کہانی سنا دی، پھر یہاں کے واقعات سنانے لگا۔ وہ سر جھکائے سب سن رہی تھی اور اس دوران کچھ نہیں بولی تھی۔ آخر تک واقعات سنانے کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ تب اس نے چہرہ اٹھایا اور سپاٹ لہجے میں بولی، آپ شیطانی ارواح کے چکر میں آ گئے ہیں۔ کیا؟ میں نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ میں نہیں جانتی کہ مغرب میں ان واقعات کی کیا شکل ہے، لیکن مشرق میں یہ سب کچھ ہے۔ ارواح خبیثہ کا وجود ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور وہ عورت یقیناً وہ کوئی خبیث روح ہے۔ او مائی گاڈ! اب مجھے احساس ہو رہا ہے وہ ہر جگہ مجھے ملی ہے، جبکہ یہ آسان نہیں ہے۔ حالانکہ یورپ میں بھی وچ کرافٹ کا تصور ہے، لیکن اس کے واقعات بس ایک کہانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 50 سال کے قریب ہو رہے ہیں پاکستان کو وجود میں آئے، اس سے قبل یہ سب ایک تھا، اور ہندو مذہب میں گندی روحوں کا وجود آج بھی ایک مسلم حقیقت رکھتا ہے۔ زندہ لوگ یہ علاقے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن شیطانی روحیں لامحدود ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ایسا ہی سلسلہ ہے، لیکن میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ یہ میں نہیں جانتی، لیکن… ہاں، رک کیوں گئی؟ لیکن سے آگے کہو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ تمہارا خیال؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے پھر گردن جھکا لی تھی۔ دیر تک وہ اسی طرح گردن جھکائے بیٹھی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، آقا میاں جتنے بڑے انسان تھے کوئی نہیں جانتا، نام و نمود کے شوقین نہیں تھے، ورنہ بڑا نام ہوتا ان کا۔ وہ بہت سے علم جانتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ کچھ مل جائے تو انسان کو جھک جانا چاہیے، اس میلے میں سے کسی کو کچھ دے دو تو صدقہ ہوتا ہے۔ میرے علاوہ ان کے پاس اور کوئی نہیں تھا، دل کی باتیں مجھے ہی بتاتے تھے۔ ارواح خبیثہ کی ایک بو ہوتی ہے، جہاں وہ داخل ہوتی ہیں وہاں بسانت پھیل جاتی ہے، اور جب آپ یہاں آئے تھے تو مجھے وہ بسانت محسوس ہوئی تھی۔ اوہ میرے خدا! میں نے خوف سے کہا۔ مجھے جتنا علم تھا میں نے کیا۔ یہ دم کیا ہوا پانی ہوتا ہے جو میں آپ کو پلاتی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام کی برکت سے مشکلات ٹلتی ہیں۔ یہ گھر اور اس کے رہنے والے مجھے بہت عزیز ہیں، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق عمل کیا تھا۔ اس نے کہا، میں خوفزدہ ہو گیا ہوں ماجھی، میں نہیں جانتا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ آپ جب فاروق آباد جا رہے تھے تو چاندنی رات تھی؟ ہاں۔ 12 بج چکے تھے؟ ہاں۔ وہ وقت بری روحوں کی آزادی کا وقت ہوتا ہے، مگر وہ مجھ سے بڑی عجیب باتیں کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسے اپنا لوں، اس کی آواز میں بڑی حسرت ہوتی ہے، اور آج اس نے مجھے خانہ بدوشوں سے بچایا ہے۔ میں اتنا نہیں جانتی، بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو۔ کوئی ایسا جذباتی لمحہ نہ آنے دیجیے کہ آپ اسے قبول کر لیں، ایسا کبھی نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوا مجھے معلوم ہو گیا، اس مشکل سے کسی طرح چھٹکارا ممکن ہے ماجھی؟ خدا کرے۔ ویسے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ بالکل نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا گھر ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ خدا کا واسطہ میری بات کو غلط نہ سمجھیں۔ نہیں ماجھی، میں سمجھ رہا ہوں، آج منگل ہے۔ اوہ، آج منگل ہے۔ وہ چونک پڑی۔
تو پھر آج کا دن تو ان کا دن ہوتا ہے، آج وہ آزاد ہوتی ہیں۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ جمعرات تک رک جائیے اور ہو سکے تو کسی سے کچھ نہ کہیے۔ ممکن ہے میں آپ کو اس بارے میں کوئی حل بتا سکوں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں ماں جی، ویسے بھی نویدہ کے گھر میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ تمہارا بے حد شکریہ۔ میں جاؤں؟ نہیں ماں جی، کچھ اور بیٹھو، نیند آ رہی ہوگی۔ نہیں، تم جاگ کیوں رہی تھی؟ آپ کا انتظار، وہ بے ساختہ بولی، پھر سنبھل کر کہنے لگی، یہ میری عادت ہے۔ کیوں؟ رات پرسکون ہوتی ہے، عبادت میں لطف آتا ہے۔ حالانکہ میں نے تمہیں دن میں بھی کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دن تو ہوتا ہی جاگنے کے لیے ہے، اس نے مسکرا کر کہا، اور میں نے اسے پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کے نقوش اس قدر ملیح تھے کہ انسان دیکھے تو نگاہ ہٹانے کو دل نہ چاہے، ہر نگاہ ایک نیا نقش پیش کرے۔ لیکن مسکراہٹ تو اس قدر جاذب تھی کہ دل کھینچ کر آنکھوں میں آ جائے۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے شاید میری محویت کو محسوس کر لیا تھا، وہ کچھ سمٹ سی گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن نیند پوری کرنا تو ضروری ہے، ورنہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ طبی نقطہ نگاہ سے نیند کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں وہ میں پوری کر لیتی ہوں۔ ماں جی، تمہاری ہدایت کے مطابق میں جمعرات گزار کر جمعے کو یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اگر مناسب نہ ہوا تو دوبارہ یہاں واپس نہیں آؤں گا، اور وعدہ کرتا ہوں اتنا مختصر سا ساتھ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس بات کو تسلیم کرو گی؟ نقصان؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ہاں ماں جی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے آہستہ سے کہا۔ آپ آگے کہیے، تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرے بارے میں؟ اوہ کیا؟ تم کون ہو؟ ماجھی، وہ پھر مسکرا دی۔ ماجھی کے پیچھے کون ہے؟ دیوار؟ اس کی آواز میں ہلکی سی شوخی آ گئی۔ اور دیوار کی دوسری طرف؟ کھل کر بات کریں۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم کچھ کہو گی تو برا نہیں مانوں گا۔ ہاں، اور میں نے وعدہ کر لیا تھا۔ ہاں، وہ بولی۔ ماجھی، یہی درخواست میں تم سے کر رہا ہوں، میرے ان سوالات کا برا نہ ماننا۔ اوہ نہیں، یہ برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ماجھی ہوں اور بس۔ تمہارا ماضی کیا ہے؟ ماضی؟ اس نے آہستہ سے کہا، پھر کھوئی کھوئی آواز میں بولی، شاید میں اس کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، یا میرا کوئی ماضی نہیں ہے۔ آقا میاں کے جھوپڑے میں جاگی، وہاں ہوش کا احساس ہوا۔ آقا میاں درویش صفت تھے، چٹائیاں بناتے، پنکھے بناتے، میں بھی ان کا ساتھ دیتی تھی۔ یہ چیزیں آسانی سے بک جاتی تھی، ہماری گزر بسر ہو جاتی تھی۔ پنوری مجھے گھر کا رستی سکھا دیتی تھی۔ پنوری کون تھی؟ ایک بیوہ عورت جس کے 3 بچے تھے۔ آقا میاں سے بہن کہتے تھے اور اس کی مدد کرتے تھے۔ ٹھیک، پھر؟ آقا میاں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ اس طرح ضروریات پوری کرتے تھے، عملیات سے دلچسپی لیتے تھے، وظائف پڑھتے رہتے تھے، ہر ایک کی مشکل میں خود اس کا ساتھ دیتے تھے۔ اعتماد علی صاحب بھی ان کے دوست تھے اور انہیں پیر مانتے تھے۔ کسی خاص سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی، بس پھر گہرا ملنا جلنا ہو گیا۔ آقا میاں کو وہ بہت عزیز تھے، اس قدر کہ جب انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اعتماد علی کے پاس چلی جاؤں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ یہی بات انہوں نے اعتماد علی سے کہی تھی، اور یہ سچ ہے کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ تم نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آقا میاں سے۔ کسی اسکول سے نہیں؟ نہیں، لیکن آقا میاں بہت پڑھے لکھے انسان تھے، انہوں نے مجھے اسکولوں کے کورس ہی پڑھائے تھے اور خود میرا امتحان لیتے تھے۔ انگلش وغیرہ بھی پڑھی تھی؟ انگلش از مائی فیوریٹ سبجیکٹ سنس بگننگ، اس نے جواب دیا۔ ویری گڈ۔ تمہاری والدہ؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کیوں؟ آقا میاں نے ان کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ وجہ؟ مجھے نہیں معلوم۔ تم نے پوچھا بھی نہیں؟ پوچھا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ کہا تھا ماجھی دوبارہ اس بارے میں کبھی نہ پوچھنا۔ اور تم نے پھر کبھی نہیں پوچھا؟ نہیں، ہم باپ بیٹی اسی طرح ایک دوسرے کی بات کا احترام کرتے تھے۔ حیرت انگیز۔ یہاں تو مطمئن ہو ماجھی؟ ہاں۔ مستقبل کے بارے میں سوچتی ہو؟ نہیں۔ ارے کیوں؟ یہ کام اللہ کا ہے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ ماجھی، تم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، تم بہت عظیم لڑکی ہو، اتنی عظیم کہ شاید الفاظ کی گرفت میں نہ آ سکو۔ اب میں جانا چاہتی ہوں، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارا بہت وقت لیا ہے۔ میں نے کہا، خدا حافظ۔ وہ بولی اور پھر باہر نکل گئی۔ میں اسے دیر تک محسوس کرتا رہا، اس کی آواز مجھے مسلسل سنائی دے رہی تھی، تمام الفاظ ریوائنڈ ہو رہے تھے۔ پھر بات یہاں تک پہنچی، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا گھر ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ایسا ہے تو واقعی ان لوگوں کے لیے وبال جان نہیں بننا چاہیے۔ لیکن یہ سب ہے کیا؟ اس کی توجیہ کیا ہے؟ ارواح خبیثہ؟ ان کے بارے میں میری معلومات کچھ فلموں کی حد تک تو تھیں، لیکن ان فلموں کو صرف تفریحی سطح تک دیکھا تھا۔
میں کمپیوٹر تکنیک کی تعریف کی تھی، ان کی حقیقت کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ سارا کا سارا کھیل کمپیوٹر تکنیک ہی معلوم ہو رہا تھا۔ چندریا، جس پر میں نے اس انداز سے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، اس کا جگہ جگہ ملنا، جبکہ میں اس کے بارے میں صرف یہ سوچنا چاہ رہا تھا کہ وہ خوبصورت پاگل لڑکی کہیں کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے۔ کیا اتنی حسین لڑکی کوئی گندی روح ہو سکتی ہے؟ پھر وہ سانپ جو اعتماد علی کے سامنے بھی مجھے نظر آیا تھا، اور اعتماد علی نے اس کے بارے میں عجیب کہانی سنائی تھی۔ اس وقت بھی سانپ کی ننھی ننھی آنکھوں میں مجھے کچھ اور نظر آیا تھا۔ اور پھر سب سے زیادہ حیرتناک وہ خانہ بدوش تھے جو میرے دشمن بن گئے تھے۔ کیا وہ بھی غیر حقیقی تھے؟ رات کی کسی آخری حصے میں نیند آئی تھی اور دوسری صبح بہت دیر سے جاگا تھا۔ پھر خود ہی اٹھا، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا۔ سب بیچارے میرے ناشتے کے انتظار میں ہوں گے۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار ناشتہ لے آؤں یا مالک کو دیکھنے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں سرکار، مالک تو زخمی ہو گئے ہیں۔ کون؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہمارے مالک سرکار، اعتماد علی صاحب۔ کیا؟ کہاں ہیں وہ؟ اپنے کمرے میں سرکار، نوکر نے کہا، اور میں نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اعتماد علی بستر پر بیٹھا ہوا تھا، بچے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور نویدہ کے چہرے پر رونے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اعتماد علی کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، شاید اور بھی زخم تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ہنس پڑا اور بولا، لیجئے، ان کے کانوں میں بھی پھونک دیا گیا۔ کیا ہوا اعتماد بھائی، یہ کیسے ہو گیا؟ کب آئے آپ؟ صبح پہنچے ہیں صالح صاحب، تمہارے بارے میں رپورٹ لے رہے ہیں۔ نویدہ نے بتایا کہ تم آدھی رات تک نہیں آئے تھے اور اس وقت آئے جب وہ سو چکی تھی۔ یہ چوٹیں کیسے لگیں؟ یار بڑی پراسرار کہانی ہے، خود اپنی سمجھ میں نہیں آئی۔ نویدہ بھی حیران ہے۔ کیا ہوا؟ بس جیپ میں چلے آ رہے تھے، ایک گروہ نے راستہ روکا، پہلے جیپ پر ڈنڈے برسائے اور پھر اسے الٹ دیا۔ گروہ؟ حیرانی کی بات یہی ہے، کالے کپڑوں میں ملبوس تھے اور بڑے غضبناک نظر آ رہے تھے، مگر بالکل اجنبی تھے اور شاید ہندو تھے۔ کسی نے ایک نام لے کر کہا تھا، گاڑی الٹ دے رمبھو، اور سب نے مل کر گاڑی الٹ دی۔ سر کی چوٹ نے ہوش چھین لیے، پھر ہوش آیا تو الٹی ہوئی گاڑی سیدھی تھی اور ہم اس میں محو استراحت تھے۔ رمبھو؟ میرے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ یہ نام مجھے یاد آ گیا تھا، خانہ بدوشوں میں ایک بڑی مونچھوں والا شخص رمبھو تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کیا اس کی مونچھیں بہت بڑی تھیں؟ ہاں، کیوں؟ ارے وہ خانہ بدوش معلوم ہوتے تھے؟ ہاں۔ ارے باپ رے، لو کہانی اور پراسرار ہو گئی، تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ آپ اس جگہ بے ہوش پڑے تھے جہاں جیپ الٹی تھی؟ ہاں، وہ 12 ڈکی کا علاقہ کہلاتا ہے، مگر تم بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ چوٹیں کہاں لگی ہیں اعتماد بھائی؟ معمولی چوٹیں ہیں، بعد میں خود گاڑی چلا کر آیا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ پٹیاں بھی باندھ دی گئی تھیں، مگر اب تم تو پھوٹو یار، میری کہانی اب سے زیادہ پراسرار ہے۔ میں نے کہا، بتانا تو نہیں چاہتا تھا مگر غلطی ہو گئی تھی، فضول باتیں منہ سے نکل گئی تھیں۔ اب سنانے کی کوشش کرتا تو مزید غلط بات ہو جاتی، کیونکہ اعتماد بھائی زخمی ہو گئے تھے۔ میں نے کچھ رد و بدل کے ساتھ یہ کہانی انہیں سنائی اور کہا، ہو سکتا ہے انہوں نے میری گاڑی کے دھوکے میں۔ اعتماد بھائی حیرت سے منہ کھولے بیٹھے تھے، پھر بولے، وقت کیا تھا؟ میں نے اندازے سے وقت بتایا تو انہوں نے کہا، نہیں، یہ واقعہ بہت دیر کے بعد پیش آیا، ویسے راستہ وہی تھا مگر یہ حرام خور۔ اچھا، بڑے پارسا بن گئے ٹکے ٹکے کے لوگ، انہیں تو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یاد رکھیں گے۔ ہندو تھے سسرے، ارے کہیں سرحد پار کے لوگ تو نہیں تھے؟ بارڈر وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اوف، وہ چھوڑو، اب گروہ سے لڑنے جائیں گے، پتہ نہیں کون تھے اور کیا اب بھی وہیں پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ نے بچایا، بس اتنا کافی ہے۔ سلطان، تم اب ادھر کا رخ بھی نہیں کرنا۔ ویسے بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک تو وقت کا معاملہ ہے، دوسرے وہ اندھے نہیں تھے، چاندنی چٹکی ہوئی تھی اور انہوں نے اچھی طرح دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بد اخلاق نہیں ہوتے، کوئی ان کے درمیان چلا جائے تو خاطر مدارات کرتے ہیں، تعجب ہے۔ ویسے پیارے سالے، اب کبھی اکیلے ادھر نہ جانا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، مجھے ماجی کے الفاظ یاد آ رہے تھے، بچوں والا گھر ہے، کچھ ہو نہ جائے، اور خانہ بدوش اعتماد بھائی پر حملہ کہیں میری وجہ سے تو نہیں ہوا۔ میں نے انہیں جو بتایا تھا اس میں اصلیت کی بہت کم جھلک تھی۔ پھر ان کے اصرار پر میں نے ناشتہ کیا۔ پھر اعتماد بھائی نے کہا، آؤ یار، اب اپنی اس غیر منکوحہ کو دیکھیں، بیچاری کے بڑے ڈنڈے پڑے ہیں، حالانکہ بڑی لوہا کوٹ گاڑی ہے مگر کافی ڈنٹ پڑ گئے ہیں۔ آپ نہ اٹھیں تو بہتر ہے۔ ارے آؤ یار، رانگڑ ہیں ہم، ایسی چوٹیں مذاق ہوتی ہیں۔ وہ اٹھے اور میرے ساتھ باہر نکل آئے، لیکن باہر نکلتے ہی ہم نے گیٹ کی طرف دیکھا اور اعتماد بھائی کے منہ سے آواز نکل گئی، ارے یہ لوگ! میری نظر بھی اٹھ گئی تھی اور آنے والوں کو دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے والے فرقان بھائی، غفران اور دونوں بھابیاں تھیں۔
سامنے تانگا کھڑا تھا جسے شاید کرایہ دے کر فارغ کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی اس طرح آمد واقعی حیران کن تھی۔ صرف 4 ہی افراد تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اعتماد بھائی نے اپنی گاڑی کو بھول کر ان کی جانب قدم بڑھا دیے اور بڑے پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا۔ ارے بھائی، ارے ارے ارے، یہ چاند نکلے ہیں اور وہ بھی 4 اور پھر دن کی روشنی میں۔ مگر خیر تو ہے، اس طرح لٹے پٹے قافلے کی مانند یہ اچانک آمد کیسے ہو گئی؟ پہلے خیریت بتائیے۔ سب ٹھیک ہے اعتماد علی، بس طبیعت میں ایڈونچر پسندی ہے۔ ہم نے سوچا اس طرح اچانک پہنچیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ مگر ان ساری باتوں سے ہٹ کر یہ بتاؤ کہ سر پر پٹی کیسے بندھی ہوئی ہے؟ کیا بتائیں فرقان بھائی، قرض خواہوں نے پٹائی کر ڈالی۔ کچھ قرض ادا کرنا تھا، غربت نے اس کا موقع نہیں دیا۔ قرض خواہوں کے ہاتھ جوڑے، قدموں پر سر بھی رکھا، مگر بھائی جس کا پیسہ ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ نہیں معاف کیا اور ٹھکائی کر ڈالی۔ کیا کر سکتا ہے انسان؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو بھائی؟ ماشاءاللہ صاحب حیثیت انسان ہو، سنجیدہ ہو کر بتاؤ ہوا کیا؟ ارے چھوڑیے، اس سے زیادہ سنسنی خیز بات تو آپ کی آمد ہے۔ خیریت، کیا بات ہو گئی؟ کچھ پتہ تو چلے۔ کہا نا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس دل چاہا چلے آئے، لیکن تمہارے سر پر بندھی ہوئی یہ پٹی تشویش میں مبتلا کر رہی ہے۔ آئیے آئیے، اندر آئیے، آئیے بھابھی، اعتماد علی نے کہا اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی ہمراہ تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے کنکھیوں سے مجھے دیکھا ہے۔ نویدہ خود ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اعتماد علی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ارے بھائی نویدہ، دیکھو سسرال آ گئی ہے۔ نویدہ سب سے ملی۔ بظاہر اس نے بھی کسی کبیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بڑے کمرے میں جا کر سب لوگ بیٹھ گئے تو اعتماد علی نے کہا، بھائی ان سے ملیے، یہ ہمارے سوتیلے سالے ہیں، آپ لوگ شاید انہیں پہچانتے نہیں۔ اعتماد علی منہ پھٹ آدمی تھا اور مزے کے طنز کرتا تھا۔ فرقان بھائی نے ہنس کر کہا، یار سچی بات یہ ہے کہ بہنوئی جو ہوتا ہے نا، وہ بس زہر کی پوٹ ہی ہوتا ہے، کبھی منہ سے جو کوئی اچھی بات نکل جائے۔ نوٹ کر لی ہیں اعتماد علی، تمہاری دونوں باتیں نوٹ کر لی ہیں۔ دونوں؟ ہاں، سسرال آ گئی، کیا خوبصورت اور لطیف طنز تھا۔ اصل میں فرقان بھائی آپ کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے نیگیٹو گروپ کی سوچ ہی نیگیٹو ہوتی ہے، ہر بات میں آپ طنز کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کے آنے سے۔ اور تم کیسے ہو بھائی؟ یہاں آنے کے بعد یہیں کی ہو کر رہ گئے یا پھر اعتماد علی نے کوئی پٹی پڑھا دی؟ فرقان بھائی نے کہا، سنا آپ نے نویدہ بیگم، بڑے سالے صاحب خوش ذوق ہو گئے ہیں، اب اگر ہم بولیں گے تو کہیں گے طنز کیا جا رہا ہے، اس لیے چلو اخلاقاً خاموش ہو جاتے ہیں۔ گھر آئے ہوئے مہمان کی تو عزت کرنا ہی پڑتی ہے۔ ویسے حضرات، ذریعہ سفر کیا رہا؟ ٹرین سے آئے ہیں اور یہی سوچا تھا کہ ذرا تفریح رہے گی، پھر ویسے بھی غریب آدمی ہیں، اب اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے؟ اسٹیشن پر اترے، تانگا کر کے یہاں آ گئے، کم خرچ بالا نشین۔ بہت اچھا کیا آپ نے، بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کی آمد سے۔ ہاں تو پھر یہ بتاؤ کہ کیسی گزر رہی ہے نویدہ؟ اعتماد علی کی چوٹ کیسی لگی؟ بس بھائی جان، شاید کسی نے لوٹ مار کرنے کی کوشش کی ہوگی، یہ بھی پھر گئے۔ بڑے آدمیوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بھائی، دولت لے کر گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ اصل میں گھر میں دولت رکھنے کی جگہ کہاں رہی ہے فرقان بھائی؟ سسرال والوں نے اتنا دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں رکھا جائے، مجبوراً لیے پھرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے نا، سسرال سے سب کچھ ادھر منتقل ہو گیا اور سسرال قلاش ہو گئی، ریل گاڑیوں میں سفر کرتی ہے، تانگے استعمال کرتی ہے۔ خوب خوب خوب، صحیح۔ بہرحال نویدہ، اور تو سب خیریت ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ جی۔ چلو بھائی نویدہ، ماجی کو دیکھو، کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جی، میں ماجی کو بلا کر ہدایت کر دیتی ہوں۔ ماجی کو بلایا گیا، مہمانوں کے بارے میں ہدایات کر دی گئیں اور اس کے بعد باتیں ہونے لگیں۔ اعتماد علی نے کہا، حضرات، بڑی پرخلوص پیشکش ہے کہ ہمیں اس محفل سے نکال دیا جائے، یا پھر گفتگو کا موضوع ایسا ہو کہ ہماری زبان کی کھجلی ابھرنے نہ پائے۔ اعتماد بھائی، کیا ضروری ہے کہ سسرال سے دشمنی ہی کی جائے؟ غزالہ بھابی نے کہا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غزالہ بھابی، سچ سچ بتائیے، کیا فرقان اور غفران اپنی سسرال کے دشمن ہیں؟ مزاج کی بات ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم سے دشمنی کر کے ان لوگوں کو کیا ملتا؟ بیچارے صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ہے بھابی جان کہ سسرال اگر امیر ہو تو اس سے دشمنی کرنی چاہیے، اور اگر ایسی بات ہے بھی تب بھی ہماری پوزیشن تو صاف ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے نا، ہماری سسرال قلاش بذریعہ ٹرین یہ سفر کر کے یہاں تک آئی ہے اور تانگے سے ہمارے گھر پہنچی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ غریب سسرال ثابت ہو گئی، پھر بھلا دشمنی کی کیا گنجائش ہے؟ اعتماد علی نے کہا، بھئی کیا گڑبڑ کر رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ عظمیٰ نے پہلی بار اس گفتگو میں مداخلت کی۔ ارے نہیں عظمیٰ بھابی، اچھا چلیے چھوڑیے اور سنائیے آپ کا فاروق آباد کیسا چل رہا ہے؟ موضوع بدل گیا اور اعتماد علی بھی اب نارمل گفتگو کرنے لگے۔ ویسے مجھے ان کی آپس کی چوٹوں سے بڑی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی،
دوپہر کا کھانا بےحد شاندار بنایا گیا تھا۔ نویدہ نے خود بھی باورچی خانے میں جا کر بہت کام کیا تھا۔ کھانے کے بعد پھر سب بیٹھ گئے۔ اعتماد علی بھی گھر میں ہی تھے۔ ویسے چوٹیں کوئی خاص نہیں معلوم ہوتی تھیں، لیکن گاڑی کا حشر میں دیکھ چکا تھا۔ بڑی فولادی گاڑی تھی، لیکن جگہ جگہ سے پچکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں اب بھی شدید حیران تھا اور میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی آمد سے سوچ کا ہی سلسلہ ٹوٹ گیا تھا اور اب ہم ان میں الجھے ہوئے تھے۔ فرقان بھائی نے کہا، تو پھر جناب سلطان صاحب، اب آپ یہ بتائیے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ تو یہاں آ کر چپک ہی گئے۔ کوئی خاص خطرناک پروگرام نہیں ہے، آپ لوگ مطمئن رہیے، میری بجائے اعتماد علی نے جواب دیا۔ پھر بولے، نہیں واقعی کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، بس یہاں ہوں کچھ عرصے سے، اس کے بعد کراچی جانے کا ارادہ ہے۔ کیا فضول بات ہے بھائی، کراچی کیوں جاؤ گے؟ فرقان بھائی نے کہا، کچھ کام ہے فرقان بھائی، جانا ضروری ہے۔ جو کام ہے مجھے بتاؤ، سب کام ہو جائے گا۔ وہ تو اعتماد بھائی کا معاملہ تھا، یہ لے آئے، انہیں بھلا کون روک سکتا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ تو تم ابھی تک رہے ہی نہیں ہو۔ ہاں رہ کر دیکھو، دنیا کے بارے میں خاصی معلومات ہو جائے گی۔ اعتماد علی بولے بغیر نہ رہ سکے۔ کیوں نہیں بھائی، چھوٹا بھائی ہے، دنیا کے بارے میں اسے بتائیں گے، کہیں گے کہ میاں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور۔ ارے واہ، کیا صاف گوئی ہے جناب ہاتھی صاحب، اعتماد علی نے کہا۔ بھائی یہ تو بری بات ہے، یعنی یہ اعتماد علی مسلسل ہم پر چوٹیں کیے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے انہیں اتنی تعداد میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں آیا۔ غزالہ بھابھی تنک کر بولی، بھابھی صاحبہ یہ بہاولپور ہے، فاروق آباد نہیں، آپ بارات لے کر آ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس بارات کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک معاملہ ان تمام باتوں کا ہے تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس گھر میں عورتوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، اسی لیے یہاں کے آداب بھی اسی انداز کے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی تک ہماری گفتگو میں نویدہ نے کوئی مداخلت نہیں کی، یہ تربیت ہے اس کی یہاں آنے کے بعد جو ہم نے کی ہے۔ آپ مسلسل اپنے شوہر کی اور میری درمیان باتوں میں بولے جا رہی ہیں۔ گھر میں ایک مقام ہے میرا، کیوں نہیں بولوں گی؟ میرا خیال ہے واقعی بیٹی یا بہن کی سسرال میں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ فرقان بھائی کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ اعتماد علی نے پوچھا۔ غزالہ واقعی تمہارا ہر جگہ بولنا مجھے خود بھی پسند نہیں ہے۔ خیر چھوڑو، بات ہو رہی تھی سلطان کی، بس ہم نے سوچا کہ اب تمہیں لے آئیں، تم یہیں رہ گئے۔ نہیں، یہ لندن سے آئے ہیں اور اکیلے آئے ہیں، راستے میں ڈرتے نہیں ہیں، جب بھی آنا چاہیں گے آ جائیں گے فاروق آباد، آخر تنہا ہی وہاں پہنچے تھے۔ گویا ابھی تم انہیں رکھنا چاہتے ہو؟ میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، اتنا پیارا سا سالہ ملا ہے مجھے تو بھلا میں اس سے گریز کروں گا؟ تو پھر ٹھیک ہے، جب مناسب سمجھیں انہیں بھیج دیں، رہنا تو انہیں فاروق آباد میں ہی ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، اعتماد علی نے کہا۔ پھر کہنے لگا، نویدہ ان لوگوں کو آسانی سے مت جانے دینا، ہمارے بھی چوٹ بڑی صحیح وقت پر لگی ہے، سسرال کے ساتھ ذرا چوچیں چلیں گی تو زندگی میں تبدیلی کا احساس ہوگا۔ نہیں بھائی، بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ چل پڑیں۔ کب؟ بس رات کی کسی ٹرین سے نکل جائیں گے، ابھی آپ کی مرضی ہے، اگر ناراض ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے میں اس وقت بھی آپ کو جانے سے نہیں روک سکتا، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بخدا ناراضگی کی کیا بات ہے بھائی، کمال کر رہے ہو، ہم تو ایک تفریحی پروگرام بنا کر چلے تھے، سوچا کہ سلطان کو بھی ساتھ لیتے آئیں گے اگر ان کا یہاں سے دل بھر گیا ہو تو، ورنہ ظاہر ہے یہ گھر بھی کوئی الگ تو نہیں ہے۔ بالکل بالکل، ویسے سلطان کہہ رہے ہیں کہ ذرا کراچی کا چکر لگائیں گے، دیکھو موقع ہوا تو ہم بھی ان کے ساتھ کراچی ہو آئیں گے، اعتماد علی نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ بہرحال خوب تفریح چلتی رہی۔ طے یہ ہوا کہ آج رات یہاں قیام کیا جائے گا اور کل دن میں کسی وقت یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ میرا تو خیر ان کے ہمراہ جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، حالانکہ میرے ذہن میں کچھ ایسی باتیں موجود تھیں جو میرے لیے الجھاوے کا باعث تھیں، لیکن پھر بھی میں اعتماد علی کی دلچسپ گفتگو، نوک جھونک کی باتیں، فرقان بھائی اور غزالہ بھابھی کی دل ملاہٹیں، غفران کی خاموشی اور عظمیٰ کی مدھم مدھم مسکراہٹ، ان ساری چیزوں نے ایک پرلطف ماحول پیدا کر دیا تھا۔ نویدہ بہرحال بہن تھی، دل میں بھائیوں کے لیے کچھ شکایات بے شک تھیں، لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ ان سے محبت بھی کرتی ہے، فطری امر تھا۔ حالانکہ نویدہ نے صحیح معنوں میں یہاں میری پذیرائی بہنوئی کی مانند کی تھی۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا مقام تھا، لیکن بظاہر اس کا جو رویہ تھا اس سے پورے ایمان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اس نے مجھ سے دل کی کچھ باتیں بھی کہہ ڈالی تھیں۔ اعتماد علی کا بھی ایک کردار تھا، ان لوگوں کے سامنے تو وہ چیٹے بازی کر رہا تھا، لیکن پیچھے میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی جس سے یہ اندازہ ہو کہ وہ نویدہ کو بھی اس سلسلے میں کسی طرح کا قصوروار سمجھتا ہے۔ پھر رات کو موقع مل گیا۔ عظمیٰ بھابھی نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملاقات کریں گی، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بڑی باہمت خاتون تھیں، کیونکہ رات کو 1-1:30 بجے تک باتیں کرنے کے بعد سونے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور وہ 2 بجے میرے کمرے میں آ گئی تھیں۔
میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، عظمیٰ بھابھی آپ گریٹ ہیں۔ ایک بات کہوں؟ عظمیٰ بھابھی نے کہا۔ ہاں کہیے۔ میرا شوہر بھی گریٹ ہے، وہ زبان کا برا اور دل کا اچھا انسان ہے۔ تو کیا اس وقت انہیں علم ہے کہ آپ یہاں آئی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ گہری نیند سو گئے ہیں، اور اگر اتفاق سے میری واپسی پر جاگ بھی جائیں تو مجھ سے کبھی یہ سوال نہیں کریں گے کہ میں کہاں گئی تھی، پوچھیں گے بھی تو صرف معلومات کے لیے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ واقعی یہ غفران بھائی کی بڑائی ہے، میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، اور میری نہیں؟ آپ تو بس عظمیٰ بھابھی، بڑی عجیب سی کیفیت ہے میری یہاں آنے کے بعد۔ کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور میں یہ سوچنا ہوں کہ ان اچھے لوگوں کے طفیل میں اپنے دل سے ہر برا احساس نکال دوں۔ ہاں، لیکن میں تمہارا ذہن خراب کرنے سے باز نہیں رہوں گی۔ میں نہیں سمجھا عظمیٰ بھابھی، یہاں تمہاری محبت میں نہیں آیا گیا، بلکہ ایک کھلبلی سی مچی ہوئی تھی کہ نہ جانے اعتماد بھائی تمہیں کیا پٹی پڑھا رہے ہوں گے۔ اصل میں فرقان بھائی نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں انہوں نے صرف اپنی ذات کو ملوث رکھا ہے۔ غفران کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف زبان کے برے ہیں بلکہ عمل کے بھی برے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تو پھر وہ جواب میں جو کچھ کریں گے اس کے بارے میں فرقان بھائی بھی جانتے ہیں، اس لیے کم از کم غفران کو وہ سارے خطرات لاحق نہیں ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن چونکہ نویدہ کو بھی کہہ کر ٹال دیا گیا ہے کہ جو کچھ اس کی شادی پر خرچ ہو گیا وہ اس کا اپنا حصہ تھا اور اب وہ کسی احمقانہ تصور میں نہ رہے۔ اعتماد علی بلا شبہ ایک فراخ دل انسان ہے، ہنسنے بولنے والے آدمی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنے حصے کے لیے بات کر سکتے تھے، لیکن بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ بھی انہوں نے بہت ہی اچھا سلوک کیا ہوگا، ورنہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب گھر والے کسی کے ساتھ چلاکی برت رہے ہوں تو انہیں کیا پڑی کہ سگے سوتیلے کے چکر میں پڑیں، مگر ذاتی طور پر وہ بہت اچھے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے جواب دیا اور پھر مسکرا کر بولا، تو فرقان بھائی اس پریشانی کا شکار ہو کر یہاں آئے ہیں؟ 100%۔ میں نے باتیں سنی ہیں ان لوگوں کی، انہیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں اعتماد بھائی تمہیں کسی غلط راہ پر نہ ڈال دیں، اس لیے وہ تمہیں لے جانے آئے ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کیا واقعی کراچی جا رہے ہو؟ جی بھابھی، کراچی جانا ہے مجھے۔ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ وہاں کون ہے؟ بہت کچھ ہے وہاں پر بھابھی، بے شمار افراد ہیں۔ تمہارے شناسہ؟ شناسہ نہیں ہے تو شناسائی ہو جائے گی۔ لندن واپسی کا پروگرام ہے؟ ابھی تک نہیں۔ بناؤ گے پروگرام؟ میرا خیال ہے نہیں۔ یہیں رہو گے؟ جی۔ تو پھر وہیں چل کے رہو گے؟ کہاں؟ فاروق آباد۔ بھئی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ… عظمیٰ بھابھی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر بولی، اور پھر میں بھی تو ہوں وہاں پر۔ ہاں بھابھی، واقعی آپ وہاں پر ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ صرف آپ وہاں پر ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، مجھے اپنے لیے زندگی تلاش کرنے دیجیے۔ اب تو حقائق کو تسلیم کر لیا ہے میں نے، اور حقائق یہ کہتے ہیں کہ اپنا مقام خود بناؤ۔ باقی رہا ان لوگوں کے چھوٹے پن کا سوال، تو بھابھی سچی بات یہ ہے کہ دولت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے، بلکہ اس سے آگے واقعی بہت کچھ ہے۔ میں اس دولت کے لیے ان لوگوں سے نہیں لڑوں گا، وہ بات تو میں نے ختم کر دی ہے۔ باقی اگر انہوں نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا جو مجھے ناپسند ہو تو میں انہیں بھول جاؤں گا۔ ہم سے بھی نہیں ملو گے؟ کیوں نہیں بھابھی، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں آپ سب سے ملوں گا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جب بھی میں آپ سے ملوں تو میری سچے دل سے پذیرائی کی جائے۔ میں یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا کروں گا کہ اپنے بھائیوں اور بھابھی کے پاس جا رہا ہوں، بلکہ اپنی بہن کے پاس بھی جس کا نام عظمیٰ ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے دل میں تمہیں وہی مقام دیتی ہوں۔ بھابھی مجھے اس کا یقین آ چکا ہے، بہت بہت شکریہ۔ ویسے سنو، یہ کچھ پیسے لائی ہوں تمہارے لیے، رکھ لو، یہ میری ذاتی پونجی ہے، دیکھو انکار نہ کرنا، ساری باتوں کا تو مجھے علم ہو گیا ہے، کیا بہن کے ہوتے ہوئے دوسروں سے مانگو گے؟ بھابھی نے ایک پرس مجھے دیتے ہوئے کہا جو بہت پھولا ہوا تھا اور محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں اچھی خاصی رقم ہے۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور کہا، بھابھی؟ اس وقت بھابھی نہیں بہن کہو، اور بڑی بہن کہو۔ تو پھر آپ کو خود بھی افسوس ہوگا یہ سوچ کر کہ آپ کا بھائی ہاتھ بڑھا کر آپ سے پیسے لے گا؟ ساری زندگی مجھے دیتے رہنا، میں بغیر بھائی والی ہوں، مجھے دینے والا کوئی نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ یہ تمہاری تعمیر کے لیے ہے، ایک بہن کی جانب سے، جو اس آس پہ تمہیں یہ دے رہی ہے کہ جب اس کا بھائی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تو اسے ہر سال عیدی دے گا، اس کے لیے سوغاتیں لائے گا۔ بھائی یہ کوئی احسان نہیں ہے تم پر، ساری باتیں میرے علم میں ہیں، میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے ہوں گے۔ کیا میں آنکھیں بند کر لوں اور کیا تم میری اس محبت کو ٹھکرا دو گے؟ عظمیٰ کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر وہ پرس لے لیا جو اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ انسان کے اندر جذبات نہ ہو تو کیا وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے؟ اس وقت عظمیٰ بھابھی کے انداز پر اور ان کے عمل پر میری آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی۔ عظمیٰ بھابھی نے آہستہ سے کہا، بس اب جا رہی ہوں، اور سنو، مجھ سے ضرور رابطہ رکھنا،
جب بھی وقت ملے مجھے اپنے بارے میں بتاتے رہنا، سارے کام ہو جائیں تو پھر ملنے آنا مجھ سے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی بھابھی۔ اوکے اب چلتی ہوں، خدا حافظ۔ کل ہم لوگ نکل جائیں گے، اس کے بعد شاید تم سے تفصیلی باتیں نہ ہو سکیں، لیکن کچھ دنوں کے لیے، بعد میں انشاءاللہ ہماری ملاقاتیں رہیں گی۔ اور سنو، ایک بہن کی حیثیت سے میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، اور اب بھی تمہیں اطمینان دلا رہی ہوں کہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کرو گے، یہ ایک بہن کی سچی دعا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں، دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑا، پیشانی پر ہونٹ رکھے اور اس کے بعد مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئیں۔ میرے دل کو ایک عظیم ڈھارس ہوئی تھی۔ جس انسان کو کسی کی بے لوث محبت حاصل ہو وہ غریب نہیں ہوتا، اور میں غربت سے نکل آیا تھا۔ بہت دیر تک میں اس تاثر میں ڈوبا رہا۔ عظمیٰ کے بارے میں میرے دل میں ایک بڑا مقام پیدا ہو گیا تھا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو اس محبت کا قرض ضرور چکاؤں گا، کیونکہ اب اس میں کسی کھوٹ کا تصور کمین کی ہوتی۔ دوسرے دن ناشتے پر پھر مجھے متعدد پیشکشیں کی گئیں۔ فرقان بھائی ان پیشکشوں میں پیش تھے۔ بھائی دیکھو، اب یہ بات تو طے ہے کہ ہم تمہیں واپس لندن نہیں جانے دیں گے۔ جو کچھ بھی دال دلیا ہے یہی مل کر کھانا پینا ہے۔ کوئی نہ کوئی مصروفیت تو نکل ہی آئے گی۔ اکیلے لندن میں پڑے رہ کر کیا کرو گے؟ تمہارا جہاں دل چاہے جاؤ، لیکن اس کے بعد واپس فاروق آباد آ جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ باپ کی روح کو صدمہ ہو، اور اب یہ بات بھول جاؤ کہ ہماری مائیں الگ الگ تھیں۔ بہت سی چیزیں گزرے وقت کے ساتھ گزر جاتی ہیں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی بھائی جان، میں نے کہا۔ تو پھر کراچی سے واپسی کب تک ہوگی؟ اور اب تم یہ بتاؤ کہ کراچی جا کس سلسلے میں رہے ہو؟ بس لندن سے چلا تھا تو کچھ دوستوں کے پیغامات تھے میرے پاس، ان کے گھروں تک پہنچانے تھے، لیکن چونکہ دل میں ڈیڈی کی لگن تھی اور پہلے اس بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ڈیڈی نے اچانک رابطے کیوں منقطع کر دیے ہیں، اس لیے کراچی رکے بغیر چل پڑا تھا۔ اب ذرا چند لوگوں سے ملاقاتیں بھی کروں گا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، واپسی میں سیدھے ادھر ہی آ جانا۔ جی جی۔ پھر دن کو تقریباً 11:30 بجے وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ حالانکہ نویدا نے بہت کہا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد نکل جائیں، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ اعتماد بھائی اور میں انہیں اسٹیشن تک چھوڑنے گئے تھے اور ٹرین میں بٹھا کر خدا حافظ کہا تھا۔ راستے میں ہم لوگ گفتگو کرتے آئے تھے۔ اعتماد بھائی نے کہا، غفران ذرا مختلف مزاج کا لڑکا ہے، لیکن یہ فرقان صاحب آفت کا پرکالا ہیں۔ خیر یار، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، اصل میں دولت کے کھیل ہی ایسے ہوتے ہیں، لوگ رشتے ناطے بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ میرا نظریہ مختلف ہے۔ صحیح ہے، ضرورتوں کے لیے محنت کرو، تم یقین کرو اگر بغیر محنت کے کچھ ہاتھ آ جائے تو وہ مزہ نہیں رہتا۔ اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے، اپنی محنت سے حاصل کیے ہوئے ایک ایک پیسے کی بڑی قدر ہوتی ہے دل میں۔ تم ان کے ساتھ نہیں گئے، بہت اچھا کیا۔ ہاں اعتماد بھائی، وہاں دل نہیں لگے گا میرا۔ ہاں میاں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھو وہ ایک مثال ہے، صحیح الفاظ میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن مفہوم یہ ہے اس کا کہ خون کی قربت سے زیادہ اگر کسی کو چاہے جانے کی بات کی جائے تو تسلیم نہیں کی جاتی۔ میں صحیح معنوں میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو خون نویدا کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس خون کا تم سے بھی تعلق ہے۔ رشتہ تو بنتا ہے نا، اس رشتے کا سہارا اور بعد میں ذاتی تعلقات۔ میرا بھی اتفاق سے کوئی بھائی وغیرہ نہیں ہے، تم یہاں بڑے آرام کے ساتھ رہو۔ زندگی میں اگر کوئی نظریہ ہے، کچھ آگے پڑھنا چاہتے ہو لندن جائے بغیر، تو میری پیشکش ہے کہ اپنا خوبصورت مستقبل تلاش کرو، پڑھو لکھو، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گا، بے لوث اور بے غرض، اور وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی تمہیں اس بات کا طعنہ نہیں دوں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ یہ سب کچھ نہیں ہوگا میرے دوست، یہاں رہو اور اگر پسند کرو تو میرا کام سنبھالو، تمہیں منافع میں سے آدھا معاوضہ دوں گا، کوئی احسان نہیں ہوگا تم پر۔ اعتماد بھائی، یہ سچ ہے کہ بچپن میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ایک حیثیت تھی، پھر یہاں آیا تو کچھ خود غرض چہرے دیکھے۔ بے وقوف نہیں ہوں، ایک ایک کو سمجھتا ہوں، لیکن انہی لوگوں کے درمیان مجھے کچھ ایسی محبتیں بھی ملی جنہوں نے میری شکایتوں کا توازن برابر کر دیا۔ جہاں نفرتوں کی چبھن تھی دل میں، وہیں محبتوں کی ٹھنڈک بھی ملی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، مجھے آپ پر مکمل اعتبار ہے، اور یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر ضرورت پیش آئی تو آپ کا سہارا لینے سے گریز نہیں کروں گا۔ کراچی جانے کا ایک الگ مقصد ہے میرا، اب آپ کے اس پرخلوص رویے کے بعد میں کچھ چھپانا مناسب نہیں سمجھتا۔ ہاں بتاؤ۔ وہاں میرے نانا نانی ماموں ہیں، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، ڈیڈی کے قانونی مشیر تھے وہاں، صدر الدین نام تھا ان کا۔ ان کی طرف سے بھی مجھے پیغام ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط نہیں تھی، کراچی میں رکے بغیر اس آگ میں دوڑا آیا کہ دیکھوں تو صحیح ڈیڈی کو کیا ہو گیا۔ اب واپس جا کر ان لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا، کچھ فیصلے ہوں گے، اور پھر جیسی بھی صورتحال بنی آپ کو آگاہ کروں گا، اور آپ کے مشورے سے زندگی کے آئندہ مشاغل منتخب کروں گا۔ یہ ہے میرے ذہن میں۔ ارے پھر تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ضرور جاؤ بھائی، جوان آدمی ہو ماشاءاللہ،
اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو بڑا احمق ہوں۔ ساجدہ نام تھا نا تمہاری والدہ کا؟ جی۔ اصل میں کبھی ذہن میں ہی نہیں آیا کہ اس بارے میں بھی سوچوں۔ واقعی ساجدہ بیگم کا بھی تو کوئی خاندان ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، ضرور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، بلکہ اگر میری ضرورت محسوس کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ کراچی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں اعتماد بھائی، ابھی نہیں۔ میں شکریہ نہیں ادا کروں گا آپ کی عنایتوں اور محبتوں کا، بس ذرا دیکھ لوں صورتحال کیا ہے۔ اوکے، جب دل چاہے روانہ ہو جاؤ بھائی، مجھے بتا دینا جب جانا چاہو، ٹرین میں سیٹ میں بک کرا دوں گا۔ میرا خیال ہے کل تک میں یہاں سے چلا جاؤں تاکہ اپنا کام مکمل کر لوں۔ میں نے اس تصور کے ساتھ کہا کہ ماجی نے مجھے جمعرات گزار لینے کا مشورہ دیا تھا، اور آج جمعرات ہی تھی۔ دن میں ماجی کو 2-3 بار دیکھا تھا، وہ معمول کے مطابق تھی اور اس کے چہرے سے کسی خاص بات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر ہم گھر پہنچ گئے۔ نویدہ نے تشویش سے کہا، آپ اپنے زخموں کو بھول کر مسلسل اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، پٹی تک نہیں بدلوائی۔ خدا کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے۔ اوہو، تم مجھے یہ زخم کیوں یاد دلانے پر تری ہوئی ہو؟ واقعی سسرال والوں نے تو زخموں کی چاند رات بھی بھلا دی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، کہیں جا کر پٹی تو بدلوا لیں، نویدہ نے کہا۔ یار، جن زخموں میں تکلیف ہی نہیں ان کے بارے میں کیا سوچنا، بلکہ ابھی دیکھتا ہوں کہ زخم ہے بھی کہ نہیں، کسی نے بیوقوف ہی نہ بنایا ہو۔ سب کے منع کرنے کے باوجود اعتماد علی نے پٹی کھول دی۔ زخم اچھا خاصا تھا لیکن مندمل ہو رہا تھا۔ اعتماد علی نے پٹی پھینک دی۔ بس یہ سوکھ رہا ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ ضدی آدمی تھا، کسی کی نہ سنی۔ مجھ سے کہنے لگا، یار صالح صاحب، تم کراچی جا رہے ہو ورنہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے، مثلاً ذرا سراغ لگاتے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا اور تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، ریگستانوں میں گھوم کر ان کو تلاش کرتے۔ بیکار ہے، اس سلسلے میں کھوج سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے کہا۔ پھر بہت دیر تک فاروق آباد والوں کی باتیں ہوتی رہیں۔ نویدہ کا دل ان لوگوں کی طرف سے بہت خراب تھا، لیکن عظمیٰ کے بارے میں اس کے خیالات بھی اچھے تھے۔ رات ہو گئی، تمام کام معمول کے مطابق ہوئے تھے، لیکن میرے دل میں نہ جانے کیوں اینٹھن سی ہو رہی تھی۔ حالانکہ ماجی نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ جمعرات گزر جانے دوں، اس بارے میں اس نے اور کوئی خاص بات نہیں کہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ پتہ نہیں احساس کیوں تھا، ایک تجسس تھا، ایک خلش سی تھی۔ ویسے دل میں بہت سے خیالات بھی آ رہے تھے، نہ جانے کیسے کیسے خیالات۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، کہیں دور سے کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ جاتی تھیں، اور بس۔ سونے کی کوشش کرتا رہا لیکن کم وقت نیند کا آنکھوں میں نشان بھی نہ تھا۔ تنگ آ کر باہر نکل آیا، راہداریوں سے گزر کر احاطے کے سرے پر آ کھڑا ہوا، لیکن کچھ نہیں۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ پھر خود پر غصہ آنے لگا، یہ کیا حماقت ہے، خواہ کی دیوانگی خود پر طاری کر رکھی ہے۔ جو کچھ ہوا دیکھ لوں گا، دنیا میں اپنے بل پر جینا ہے۔ یہ ارواح خبیثہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ اور اگر زیادہ مشکلات پیش آئیں تو میں پھر واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میں وہاں بھی بھوکا نہیں مروں گا، آرام سے اپنے لیے بندوبست کر سکتا ہوں۔ واپس کمرے میں آ گیا اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر نیند کی دیوی مہربان ہونے لگی، آنکھیں بجھل ہونے لگی تھیں، لیکن پھر پورے وجود میں ایک چھناکا ہوا۔ وہ چیخ اتنی ہی دلخراش تھی، پھر پے در پے چیخیں سنائی دینے لگیں اور میں نے بستر سے چھلانگ لگا دی۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، پورا بدن مفلوج ہوا جا رہا تھا، لیکن دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اعتماد علی کے بیڈ روم میں بھی روشنی ہو گئی اور پھر اس کا دروازہ بھی پوری قوت سے کھل گیا۔ میں نے اسے بندوق سنبھالے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ 2 ملازم جو حویلی میں اندر ہوتے تھے وہ بھی باہر آئے، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ کون ہے؟ کون چیخ رہا ہے؟ اعتماد علی کی دھاڑ گونجی۔ سر جی، ماجھی کے کمرے سے، ایک ملازم نے کہا، اور میرے ذہن میں دوسرا دھماکہ ہوا۔ ماجھی؟ میں نے سوچا، دوسرے لمحے ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ ٹھہرو، رکو، میں آ رہا ہوں، اعتماد علی نے کہا اور میرے ساتھ دوڑنے لگا۔ چیخیں کئی بار سنائی دیں، پھر رک گئیں، لیکن یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ بھیانک چیخیں کس کی ہیں۔ آواز کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہم ماجھی کے کمرے پر آ گئے، چیخیں بند ہو گئی تھیں، کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ آوازیں یہیں سے آئی تھیں؟ اعتماد علی نے پوچھا۔ جی سرکار، ادھر ہی سے لگی تھیں، ملازم نے جواب دیا، اور اعتماد علی نے آگے بڑھ کر دروازہ بجایا۔ ماجھی، دروازہ کھولو۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، یہ احساس ہو رہا تھا کہ کچھ ہو گیا۔ دروازے کے رخنوں سے روشنی بھی نہیں آ رہی تھی، کمرہ تاریک تھا، حالانکہ چیخیں اتنی زوردار تھی کہ کچھ لمحوں بعد چوکیدار بھی اندر آ گیا۔ کیا ہوا سر جی، کون ہے؟ ماجھی، دروازہ کھولو، ماجھی، ماجھی۔ اعتماد علی نے دروازہ بجانا شروع کر دیا، پھر کمرے میں روشنی ہوئی اور چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ ماجھی دروازے میں کھڑی تھی۔
کیا بات ہے ماں جی، کون چیخا تھا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ماں جی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اعتماد علی نے پھر وہی سوال کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی پیروی کی۔ ماں جی ابھی خاموش تھی، لیکن ایک بار پھر چیخیں سنائی دینے لگی اور ہم سب دہشت سے اچھل پڑے۔ ان کی آوازوں میں بچوں کی چیخیں بھی شامل تھیں۔ نویدہ! اعتماد علی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ پوری طرح پلٹ کر بھاگا۔ میں نے بھی نویدہ اور بچوں کی چیخیں سنی تھیں اور خود کو اعتماد علی کے پیچھے بھاگنے سے نہ روک سکا تھا۔ خاصی گڑبڑ ہو گئی ہے، نہ جانے نویدہ کو کیا ہو گیا۔ اعتماد علی جنگلی بیل کی طرح کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں روشنی تھی اور نویدہ بچوں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹے بستر پر بیٹھی چیخ رہی تھی۔ نویدہ کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اعتماد علی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ باہر وہ۔ نویدہ نے دہشت بھری انداز میں کہا، وہ بھاگ گئے وہ۔ چوکیدار جاؤ دیکھو کون ہے، گولی مار دینا کوئی نظر آئے، بے دھڑک گولی مار دینا۔ اعتماد علی نے کہا۔ جی صاحب، چوکیدار نے کہا اور اپنی بندوق سنبھالے باہر دوڑ گیا۔ دوسرے ملازم بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نویدہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے اعتماد علی کو وہیں رکنا پڑا، ورنہ وہ ایک بہادر انسان تھا اور خوفزدہ ہونا نہیں جانتا تھا۔ نویدہ کو اس نے تسلیاں دیں اور کہا، نویدہ مجھے بتاؤ تو صحیح تم کیوں چیخیں تھیں؟ اعتماد علی اور میرے آ جانے سے نویدہ کا خوف کسی قدر کم ہو گیا۔ اس نے دہشت بھری آواز میں کہا، آپ لوگ باہر نکل گئے تھے، ادھر دوڑ گئے تھے، میں بھی پریشان بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ وہ 2 افراد تھے، سیاہ کپڑوں میں ملبوس، ایک بڑی بڑی مونچھوں والا تھا اور دوسرا بوڑھا آدمی تھا۔ عجیب سی شکلیں تھیں ان کی۔ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ بڑی مونچھوں والوں کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ کافی دہشت زدہ نظر آتا تھا۔ یہاں رک کر اس نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے تک خونی نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا، اس کے بعد مڑ کر واپس بھاگ گیا۔ میں دہشت سے چیخ پڑی تھی، میری چیخوں سے بچے بھی جاگ گئے تھے اور پھر میں اپنی چیخوں پر قابو نہیں پا سکی، نویدہ نے کہا اور اعتماد علی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بڑی بڑی مونچھوں والا؟ کیا اس کے گال پر ایک کالا نشان بھی تھا؟ ہاں وہی، نویدہ نے جواب دیا اور اعتماد علی خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ میں بھی سناٹے میں آ گیا تھا۔ جو حلیہ نویدہ بیان کر رہی تھی وہ شناسا تھا اور میرے ذہن میں فوراً رمبھو کا نام گونجا تھا، لیکن بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ملازم بھاگ دوڑ کرتے رہے، ہم دونوں سکتے کے عالم میں تھے۔ ماجھی بھی آ گئی تھی اور خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ چند لمحات کے بعد اعتماد علی نے کہا، ماجھی کوئی تمہارے کمرے میں بھی گھسا تھا؟ ماجھی نے اس بات کا فوراً جواب نہیں دیا، خاموشی سے سب کی صورت دیکھتی رہی۔ اعتماد علی نے پھر پوچھا، ماجھی بولتی کیوں نہیں ہو؟ چیخوں کی آوازیں تمہارے کمرے سے آئی تھیں؟ پتہ نہیں، میں شاید بہت گہری نیند سو رہی تھی، ماجھی نے جواب دیا۔ پتہ نہیں اعتماد علی نے اس کی بات کا یقین کیا یا نہیں، لیکن مجھے ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ ماجھی نے اپنی فطرت کے خلاف جھوٹ بولا ہے، اور احساس یہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ بہرحال میں بھی خاموش رہا تھا۔ اعتماد علی وغیرہ کو ماجھی پر شاید اس قدر اعتبار تھا کہ دوبارہ اس نے ماجھی سے کچھ نہیں پوچھا، البتہ اتنا ضرور کہا، اصل میں چیخوں کی آواز یوں محسوس ہوئی تھی جیسے تمہارے کمرے سے آ رہی ہو، اس لیے ہم تمہارے کمرے کی جانب دوڑے تھے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک ملازم دروازے پر پہنچ گیا اور اس نے دروازے پر سے ہی کہا، سرکار جی یہ جلا ہوا کپڑا ملا ہے برآمدے کے باہر سیڑھیوں کے پاس سے۔ کیا؟ اعتماد علی نے چونک کر کہا، پھر بولا، اندر آؤ۔ ملازم اندر داخل ہو گیا۔ سیاہ رنگ کا ایک لبادہ تھا جس سے اب بھی ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا اور کپڑا جلنے کی بو بھی اس میں سے آ رہی تھی۔ اعتماد علی نے حیرت سے اس کپڑے کو دیکھا اور بولا، یہ کہاں سے ملا ہے؟ برآمدے کی سیڑھیوں پر پڑا ہوا ملا تھا سر جی، جل رہا تھا، ملازم نے جواب دیا، اور اعتماد علی ملازم ہی کے ہاتھوں میں اس کپڑے کو دیکھنے لگا، پھر تھوک نگلتا ہوا بولا، جاؤ باہر پھینک دو، بلکہ حویلی کے دروازے سے باہر پھینکنا، میرا خیال ہے چور وغیرہ گھس آئے تھے، پتہ نہیں کیسے ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، تم لوگ جاؤ، بس ذرا خیال رکھو اور تلاشی لے ڈالو، کہیں چھپے ہوئے نہ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے چوکیدار سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ نظر آئیں تو انہیں گولی مار دی جائے۔ پھر اعتماد علی ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اس نے ہم لوگوں کی جانب دیکھا اور بولا، بیٹھو بھائی، سارے کے سارے ہی خوفزدہ ہو گئے؟ ارے بابا یہ تو ہوتا ہے دنیا میں، کوئی نئی بات نہیں ہے، گھسائے ہوں گے کچھ لوگ چکر میں، میرا خیال ہے کل اس سلسلے میں کام کیا جائے، خانہ بدوشوں کے قبیلے کبھی کبھی اطراف میں ٹھہر جاتے ہیں، وہ لوگ ڈاکو نہیں چور اچکے ہوتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، جو کچھ ہاتھ لگا لے بھاگے، ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں، تلاش کروں گا، جو حلیہ نویدہ نے بتایا اس حلیے کے لوگ اگر مل گئے تو پولیس سے مدد لے لوں گا، ویسے مقامی لوگ تو بیچارے بڑے سیدھے سادے ہیں،
اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے علاقے میں چوری چکاری کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہے اور چور پکڑے جاتے ہیں تو یقین کرو سلطان، وہ بہاولپور کے باشندے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ماجھی تم بھی آرام کرو، ڈر تو نہیں رہی؟ اگر ڈر رہی ہو تو آ جاؤ، نویدہ کے پاس سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں ڈر رہی، اپنے ہی کمرے میں جاؤں گی، ماجھی نے کہا اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر اعتماد علی نے میری جانب دیکھا اور ہنس کر بولا، اور تم سے تو یہ بات کہیں نہیں جا سکتی سلطان اعظم، بھلا ڈر سے تمہارا کیا تعلق؟ نویدہ اب آرام کرو، اب ظاہر ہے وہ لوگ یہیں پر تو انتظار نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہم سو جائیں اور وہ دوبارہ آ جائیں۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، بس ذرا سلطان کو اس کے کمرے تک چھوڑا ہوں۔ میں نے محسوس کر لیا کہ اعتماد علی مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، ورنہ مجھے بھلا چھوڑنے سے کیا تعلق تھا؟ ہم باہر نکل آئے تو اعتماد علی ہنس کر بولے، ہاں بھائی سلطان، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ میں نے تعجب بھری نگاہوں سے اعتماد علی کو دیکھا اور بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ رمبھو مہاراج، اعتماد نے ہنستے ہوئے کہا اور میں کسی قدر پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اعتماد علی بولا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رمبھو مہاراج میرے اور تمہارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ قصہ کیا ہے؟ کچھ پتہ تو چل جائے، اور پھر انداز بڑا عجیب ہے۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، چیخوں کی آوازیں ماجھی کے کمرے سے آتی ہوئی نہیں محسوس ہوئی تھیں؟ میں نے کچھ بولنا چاہا لیکن ایک دم سنبھل گیا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ ماجھی نے بڑی کشمکش کے بعد وہ جھوٹ بولا تھا۔ اگر اس نے کوئی بات بتانا مناسب نہیں سمجھی تو میرا بھی قیاس آرائی کرنا بہتر نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے واقعی کوئی اندازہ نہیں ہے اس بارے میں۔